اس کے کامیاب انعقاد پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کا موضوع ہے آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی۔ میں ایک بات ابتدا میں عرض کرتا ہوں، جو آپ لوگوں نے آج اس بلڈنگ کے سامنے دیکھا، یہ وہ کچھ ہے جس سے گزشتہ 2 سالوں سے پی ٹی آئی ہر روز سفر ہوتی رہی ہے۔ آج آپ لوگوں نے خود اپنے آنکھوں سے بھی دیکھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سیمینار ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے طور پہ نہیں ہے کہ ہم یہاں یہ تعین کریں کہ کس کے دور حکومت میں کیا کچھ برا ہوا اور ان کو کیا کچھ الزامات کے مورود ٹھہراتے ہوئے ان کی کوئی سزائیں متعین کرے۔ ہم نے اپنے ملک آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور پارلیمان کی بالادستی اور سپریم ہونے کے لیے مستقبل کے کچھ لاہیں عمل طے کرنے ہوں گے۔ میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ تو صرف پاکستان میں نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ تو بنگلہ دیش میں بھی ہے، سری لنکا میں بھی ہے، میانمار میں بھی ہے، باقی ہم سے چھوٹے چھوٹے ممالک میں بھی ہے۔ کیا اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں زیادہ مضبوط ہے یا پولیٹیکل قوتیں زیادہ کمزور ہے؟ میرا خیال ہے پولیٹیکل قوتیں زیادہ کمزور ہے۔ اگر پولیٹیکل قوتیں زیادہ مضبوط ہوتی، پولیٹیکل پارٹیز میں جمہوریت ہوتی، تو کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ آپ کے سر پہ بیٹھ کے آپ کے لیے حکومتیں نہ بنواتی۔ جب 2 اسمبلیاں ڈسالو ہو گئی، پاکستان میں 175 پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں۔ اس 175 پولیٹیکل پارٹیز میں زیادہ تر ریلیجس پارٹیز ہیں۔ بتائے دنیا کے کس ملک میں اسمبلی ڈسالو نہیں ہوتی؟ کیا جاپان میں اسمبلی اس بات پہ ڈسالو نہیں ہوئی کہ وزیر اعظم اپنے پوسٹ آفس کے پرائیویٹائزیشن کے لا کو پاس نہیں کرا سکا؟ کیا برطانیہ میں اسمبلی پارلیمنٹ ڈسالو ہو کر کے نئے الیکشن اس لیے نہیں کرائے گئے کہ بریکسٹ کا ایشو آیا؟ کیا یورپ میں، جرمنی میں انہوں نے صرف امیگریشن کے ایشو پہ ارلی الیکشن نہیں کروائے؟ تو یہی پارلیمنٹ میں لکھا ہے، آئین میں یہ ضرور لکھا ہے کہ 5 سال اسمبلی کی مدت ہے، لیکن یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ اسمبلی 5 سال کی مدت پورا کرے گی۔ جب چاہے حالات ہو اسمبلی ڈیزالو بھی ہو سکتی ہے۔ جب 2 اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی، پاکستان کے 175 پولیٹیکل پارٹیز میں سے کس نے ہمارا ساتھ دیا؟ میں صرف یہ واضح کر دوں، یہ سٹرگل صرف پاکستان تحریک انصاف کی نہیں ہے، یہ سب کی ہونی چاہیے، اور یہ وقت ہے کہ ریئلائز کرے کہ اب مزید دیر کی گنجائش نہیں ہے، ورنہ ہماری آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ کیا کوئی سپریم کورٹ گیا؟ کیا کوئی ہائی کورٹ گیا 175 پولیٹیکل پارٹیز میں سے کہ ارلی الیکشن ہونے چاہیے؟ کیا کسی نے یہ اپلیکیشن فائل کر دی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں کہ اسمبلی ڈیزالو نہیں ہونی چاہیے تھی؟ کہاں لوگ گئے تھے؟ آج ہم سارے کہہ رہے ہیں 26ویں ترمیم ہو گئی۔ 26ویں ترمیم ہونے سے پہلے ہم یہ کہتے رہے کہ ہماری ریزرو سیٹوں کا فیصلہ نہیں ہوا، سینٹ کے الیکشن روکے گئے کے پی کے سے۔ ہم نے کہا ایمان ابھی کمپلیٹ نہیں ہے، آرٹیکل 239 238 رول کے مطابق بھی، اور اسمبلی کے وہ رولز ہیں، میں آج آپ کو بتاؤں، ساری دنیا میں پاکستان کے کنسٹیٹیوشن میں 17 قسم کے اوتھ کا ذکر ہے، 17 قسم کے اوتھ کا ذکر ہے۔ واحد ایک ووٹ ہے جو پارلیمنٹیرین اٹھاتے ہیں، اس واحد ووٹ میں یہ لکھا ہے کہ میں رولز کی بھی پاسداری کروں گا۔ یہ ہمارے اوتھ میں بھی شامل ہے، کسی بھی اور اوتھ میں یہ نہیں لکھا کہ میں رولز کی بھی پاسداری کروں گا۔ اسمبلی کے وہ رولز بھی وائلیٹ ہوئے۔ بتائیں آج ہم ہر مرتبہ کہتے ہیں شب خون مارا گیا، کیوں شب خون مارا جاتا ہے؟ کیا 26ویں ترمیم کو روکنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا؟ پاکستان تحریک انصاف واحد پارٹی تھی جس نے پٹیشن فائل کی پشاور ہائی کورٹ میں، کوئی سنوائی نہیں ہو سکی۔ کیوں 175 پولیٹیکل پارٹیز میں سے جو سارے کے سارے جمہوریت کے چیمپئن کہلاتے ہیں، کیوں نہ گئے پشاور ہائی کورٹ؟ کیوں کوئی نہیں گیا سپریم کورٹ؟ اپنے گریبانوں میں اب جھانکنا ہوگا، دیکھنا ہوگا، ہمیں اپنے خود احتسابی کرنی ہوگی۔ ہمارے بچے ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ لیگیسی کچھ توڑی ہی چھوڑ چکے ہیں۔ اچھا صاحب، آپ میری عمر سے زیادہ پارلیمنٹ میں رہے ہیں، ہر مرتبہ 1000 بندوں پہ مشتمل پارلیمانیں بنتی ہے، 4 صوبے اور ایک نیشنل اسمبلی میں 1000 بندوں پہ مشتمل بنتی ہیں، ہزاروں لوگ چلے گئے، لیکن اچھی طرح سے تاریخ پہ سر ڈالو، سوائے چند کی کوئی لیگیسی پیچھے نہیں چھوڑ گیا، تنخواہیں لے کے چلے گئے۔ ہمیں تعین کرنا ہوگا ہم نے تاریخ کی کس سمت پہ کھڑا ہونا ہے۔
اپنے بچوں کی خاطر، مستقبل کی خاطر، اس ملک کی خاطر ہمیں جانا ہے. ہم کسی کے خلاف بغاوت کا علم بلند نہیں کرتے. یہ تحریک جس وقت چلا رہے تھے، ہماری میٹنگ راجہ ناصر صاحب کی گھر ہوئی. میں نے یہ تجویز سب سے پہلے دی جناب لیاقت بلوچ صاحب کو. میں نے کہا نام آپ تجویز کر دے. پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، دنیا میں چھٹی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، لیکن ہم نے کچھ بھی نہیں مانگا، کسی سے بھی نہیں مانگا. ہم نے کہا اچھا زید صاحب آپ صدر ہوں گے. اسٹیئرنگ کمیٹی بنی، ہم نے کہا شاہدہ خان عباسی صاحب آپ ہوں گے چیئرمین، کنوینئر آپ ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف پاور شیئرنگ پہ بلیو نہیں کرتی، عوامی پالیٹکس پہ خان بلیو کرتا ہے. تب تو جیل میں بیٹھا ہے. کمپرومائز کرنا ہوتا کر چکے ہوتے، کب کے باہر آ چکے ہوتے. الیکشن ہوئے، ہماری کتنے سیٹیں آئیں؟ 10 فروری کو میں نے سب سے پہلے پریس کانفرنس کی تھی اپنی سینٹرل آفس کے سامنے. اس وقت میرے پاس فیکٹس اینڈ فگر موجود تھے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے تھے. انٹرنیشنل میڈیا بھی موجود تھا. اس کے فوراً بعد دی گارڈین نے میرا انٹرویو کر دیا تھا. میں نے فیکٹس فگر ان کے ساتھ شیئر کیے جنہوں نے اس کی تصدیق کی ہے. میرے وہ انٹرویو بھی چلائے اور مجھ سے پوچھا گیا کہ ہیلنگ ٹچ کیا ہوگا. میں نے کہا ہیلنگ ٹچ ہماری طرف سے کیسے آنا ہے؟ ہم تو وکٹمز ہیں، ہمارے ساتھ تو زیادتیاں ہو رہی ہیں. ہیلنگ ٹچ ان لوگوں کی طرف سے آنا چاہیے جنہوں نے ہمارے بہنوں سے چادر لیے، جنہوں نے ہمارے ورکر سپورٹروں کو روکا. 850 کنسٹیچوئنسی پہ ہم نے ٹکٹ دیے تھے. 3000 ٹکٹ میں نے ایز اے چیئرمین پی ٹی آئی سائن کیے تھے. وہ سارے لوگوں سے دیے جاتے تھے. لیکن جب الیکشن ہو رہا تھا، ہمیں کنونشن کی اجازت نہیں تھی، ہمیں ریلی کی اجازت نہیں تھی، ہمارے پوسٹر سٹیکر لگانے کی اجازت نہیں تھی. بتائیں 175 پولیٹیکل پارٹیز، آپ سب لوگوں نے جواب دینا ہے ایک دن. آپ لوگوں نے کبھی کہا تھا یہ غلط ہوا ہے؟ جب الیکشن ہوئے، سوائے ایک جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ صاحب کے، جس نے ایک بڑا دل دکھایا اور اس نے کراچی میں واپس کی کہ یہ میری سیٹیں نہیں ہیں. اس جماعت اسلامی میں نعیم الرحمان صاحب نے، حافظ نعیم الرحمان صاحب نے. لیکن اس وقت کے میرے پارٹیسپیکٹس اینڈ فگر کراچی کے موجود تھے. 22 سیٹیں موجود ہیں کراچی میں. 22 کی سیٹوں میں سے ہماری کون سی سیٹیں ہیں؟ 22 سیٹوں میں سے 3 سیٹیں پیپلز پارٹی واقعی جیت چکی تھی، باقی سیٹیں ساری ہماری تھیں. ہماری کراچی کے سیٹوں میں سے 19 میں سے 4 سیٹیں دی گئی پیپلز پارٹی کو، 15 سیٹیں دی گئیں ایم کیو ایم کو. حیدرآباد کی ہماری 2 سیٹیں تھیں، 2 سیٹیں ہم جیت چکے تھے، وہ دی گئی ایم کیو ایم کو. وہاں پر ایک صوبائی اسمبلی کی ہم 30,000 کے وہ لیڈ سے جیت رہے ہیں، تو قومی اسمبلی کیسے ہاریں گے؟ اس میں بھی کسی نے نہیں کہا. 26ویں ترمیم کو کسی نے نہیں روکا. اب ایک بات کی وضاحت کرتا ہوں. 26ویں ترمیم پاکستان میں ماشاء اللہ دور کے ایل ایف او اور پی سی او کے بعد سب سے زیادہ متنازع قانون سازی ہے. یہ ہر صورت واپس ہونے چاہیے. پاکستان کی عدلیہ سے کوئی خوش نہیں ہے. پاکستان کی عدلیہ جب سے ہے متنازع رہی ہے. کس وقت میں نہیں رہا ہے؟ کتنے منیر بیچ میں گزر گئے. افطار چودھری صاحب کو بھی ہم نے سروں پہ اٹھا کر کے لے کے آگے، لیکن لوگوں کی توقعاتوں پہ نہیں گزرا. چیف جسٹس آئے پر عدلیہ کبھی آزاد نہیں ہو سکی. اس لیے یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے. لیکن اس کی ابتدا ہوگی اور اس کی ابتدا اچھی ہونی چاہیے. ایسا ہونا چاہیے جس میں کسی کی ہار نہ ہو، اس میں سسٹم کی ہار نہ ہو، اس میں سسٹم بھی بچ جائے، یہ عدلیہ بھی ہو اور عدلیہ آزاد ہو. یہ لازم ہے، یہ فرض ہے. اس پہ ہم نے کنسنسس پیدا کرنا ہے. جب 26ویں ترمیم ہوئی